شادی کے 4 سال بعد تک اولاد نہ ہوئی تو شوہر نے مجھے بانجھ کہہ کر طلاق دے دی۔ بھائی کے گھر تو پہلے ہی غربت کے ڈیرے تھے۔ میں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام شروع کر دیا۔ اسی دن مالک کو لاکھوں کا نیا کام ملا۔ وہ میری بہت عزت کرنے لگا، کہتا تمہارے ہاتھ میں بہت برکت ہے۔ اب وہ ہر نیا کام میرے ہاتھوں سے ہی شروع کرواتا۔ ایک دن اس نے مجھے آفس میں بلایا اور ایسی بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں پریشان حال سٹاف روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ٹھیکیدار آ کر مجھے اطلاع دے گیا تھا کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مگر کون، یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ گھبراہٹ کے مارے میری ہتھیلی بار بار بھنکتی جا رہی تھی۔ چند لمحے مزید گزرے تھے جب ایک ملازم اسٹاف روم میں داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ مالک کے آفس میں جائیں، انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑی پریشان ہو گئی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، مگر مجھے کون بلا رہا ہے؟ کس کو مجھ سے ملنا ہے؟ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، میڈم مجھے نہیں پتا، بس مالک نے کہا تھا کہ آپ کو خبر دے دوں کہ آپ ان کے آفس میں آ جائیں، اسٹاف روم میں نہیں۔ اس کی بات سن کر میں اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ نیچے کی طرف چلا گیا جبکہ میں گھبراہٹ کے عالم میں آفس کی طرف بڑھی۔ یہاں میں پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی۔ تعلیم اتنی خاص نہیں تھی کہ میں کسی اعلیٰ شعبے میں ہوتی۔ آفس کے پاس پہنچ کر میں نے گہری سانس لی۔ آج مجھے شدت سے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس انسان کی وجہ سے میں اس دوراہے پر آ گئی تھی۔ اولاد پیدا کرنا عورت یا مرد کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے جو وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ میرا مکمل چیک اپ ہو چکا تھا، میرے شوہر کا بھی مکمل چیک اپ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں صحت مند اور تندرست تھے، صرف رب العالمین کی طرف سے دیر تھی۔ بھلا ایسے میں مجھے بانجھ کیوں قرار دیا گیا اور پھر طلاق کیوں دے دی؟ میں نے گہری سانس لی اور اپنے خیالات کو جھٹک کر کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ دستک دیتے ہی اندر سے اجازت مل گئی۔ میں ابھی بھی کافی گھبرا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ایک عام ورکر کا مالک کے آفس میں جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم جیسے ڈپارٹمنٹ کے ورکر مالک کے آفس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے، یہاں سے گزرنے کی اجازت تک نہیں ہوتی، مگر آج مجھے اندر بلایا جا رہا تھا۔ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو لمحہ بھر کے لیے اندر کا ماحول دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گئی۔ اتنا حسین آفس میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ مالک سربراہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی پوچھ میری جانب تھی، لیکن پچھلے حصے سے وہ کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ میں سر جھکائے ان کے ٹیبل کے قریب گئی اور گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی، جی مالک، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ میں کام گھریلو عورت تھی جو حالات سے لڑتے ہوئے نوکری کی راہ پر آئی تھی۔ مالک مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کومل بہن، آپ جانتی ہیں نا میں آپ کی کتنی عزت کرتا ہوں۔ جب سے آپ آئی ہیں میری کمپنی کے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ آپ بہت برکت والی ہیں۔ میں نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ دراصل میرا اس کمپنی میں پہلا دن ہی بہت اچھا گزرا تھا۔ یہاں آئے ہوئے مجھے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ مالک کو لاکھوں کا کام ملا اور اس کے بعد تو ان کی قسمت ہی کھل گئی تھی۔ ہر دن کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ ملتا رہتا، جس کی وجہ سے میرا عہدہ بھی بڑھ گیا اور تنخواہ بھی۔ مگر اب مجھے یہاں کیوں بلایا گیا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دراصل آپ کو بلانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ آج میں نے آپ کو تعریف کرنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں اور میرے باس آپ کو ایک آفر دینا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک بار گردن گھما کر ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر مالک نے دوبارہ مخاطب کیا، دیکھیں محترمہ، آپ بہت دکھوں کی ماری ہیں۔ شوہر نے طلاق دے دی، بھائی کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ کو سنبھال سکے، اس لیے اگر آپ چاہیں تو ایک بڑا موقع حاصل کر سکتی ہیں، مطلب ایک بہت بڑا ہاتھ مار سکتی ہیں۔ مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، سب کچھ میرے سر سے گزرا تھا۔ وہ مزید بولے، دراصل ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کام کو بڑے پیمانے پر لے کر جائیں۔ اگر ہمیں اتنی آسانی سے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ مل سکتے ہیں تو آگے بھی کامیابی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ بدلے میں ہم آپ کو بھی لاکھوں روپے دیں گے۔ ان کی باتیں سن کر میرے اندر گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ آج تک کوئی مالک اپنی کامیابی کا کریڈٹ کسی تیسرے شخص کو نہیں دیتا، پھر یہ شخص مجھے کیوں دے رہا تھا؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی جو اگلا جملہ انہوں نے کہا اسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں انہیں پٹی پٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں غصے سے بول اٹھی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ نے کیا مجھے کوئی بازاری عورت سمجھ لی ہے جو آپ کے دل میں آئے بولتے جائیں؟ میں یہاں نوکری صرف اپنی محنت کے بلبوتے پر کرنا چاہتی ہوں، کسی شخص کو سیڑھی بنا کر آگے نہیں بڑھنا چاہتی۔ میرے باپ نے مجھے عزت کی روٹی کھلائی ہے اور عزت کی چھاؤں میں رکھا ہے۔ چند پیسوں کے لیے میں وہ عزت بیچنا نہیں چاہتی، معذرت، لیکن اگر آپ نے مجھے انہی آفرز کے ذریعے اپنی کمپنی میں رکھنا ہے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔
یہ کہہ کر میں ان کی بات سنے بغیر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں سیدھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں آ گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آج مجھے شدت سے اپنے باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر بیٹیوں کا باپ زندہ ہو تو انہیں یوں رسوا نہیں کیا جاتا۔ مجھے اب اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر میری ساتھی ورکر میرے قریب آئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جبکہ میں آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، یہ دنیا جتنی اچھی نظر آتی ہے اتنی ہوتی نہیں ہے۔ یہاں ہر چیز کے پیچھے ایک نیا چہرہ چھپا ہوتا ہے جو آپ کو رسوا کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار کھڑا رہتا ہے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ایک ملازم میرے قریب آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مالک نے کہا ہے کہ آپ اپنا سامان باندھ کر گھر چلی جائیں۔ اگر آپ کو ان کی آفر قبول نہیں تو آپ اس کمپنی میں کام نہیں کر سکتی۔ اس آدمی کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ٹھیکیدار بھی بھاگتا ہوا میرے قریب آیا اور بولا، جلدی سے اپنا سامان سمیٹو، یہاں سے چلی جاؤ۔ صاحب نے اگر تمہیں فون کیا تو آ جانا، ورنہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، آپ تو میری ہر پریشانی کو جانتے ہیں۔ اگر مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ خدا را میری مدد کرے۔ انہوں نے میرے ساتھ ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی ٹھیکیدار چیختے ہوئے بولا، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ سامان سمیٹو، یہاں سے نکل جاؤ۔ مجھے تو تمہیں دیکھتے ہی پہلے دن اندازہ ہو گیا تھا کہ تم جیسی لڑکیاں ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ ہماری پوری کمپنی تمہاری وجہ سے پریشان ہو رہی ہے۔ سامان سمیٹو اور جاؤ۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے اندر سے تکلیف ہونے لگی۔ دنیا اتنی ظالم ہے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور برقع پہننے کے لیے اسٹاف روم واپس آ گئی۔ روتے روتے میں نے برقع پہنا اور اپنا پرس اٹھا کر اسٹاف روم سے باہر نکل آئی۔ ابھی میں نیچے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں پلٹی تو سامنے ایک پرکشش نوجوان کھڑا تھا۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا میرے قریب آیا اور بولا، اگر یہاں کام کرنا چاہتی ہو تو صاحب کے ساتھ تعاون کر لو۔ تمہیں اس کمپنی سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوگا۔ اس بات کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ لیکن وہ اپنی بات پوری کرتا اس سے پہلے ہی میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ میں ایک عزت دار لڑکی ہوں، پیسوں کے بدلے اپنا زمین نہیں بیچ سکتی۔ اگر مجھے یہاں نوکری ملی ہے تو کہیں اور بھی نوکری مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے اور یہاں روزگار کے بے شمار ذرائع ہیں۔ میرا رب مجھے خالی پیٹ نہیں رکھے گا۔ یہ کہہ کر میں بنا اس نوجوان کی طرف دیکھے روتی ہوئی کمپنی سے نکل آئی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کتنی محنت سے یہاں نوکری حاصل کی، لیکن ان لوگوں کے ایک گھٹیا آفر نے میری روزی مجھ سے چھین لی۔ ابھی میں نے رکشہ روکا ہی تھا کہ اچانک میرا سر تیزی سے گھومنے لگا اور میں زمین پر گر گئی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا، میں خود نہیں جانتی تھی۔ بس ایسا محسوس ہوا جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہوں۔ آخری لمحے میں مجھے کچھ مردانہ چہرے نظر آئے اور پھر میرا دل و دماغ گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی رکی ہے اور نہ رک سکتی ہے۔ میری آنکھ پورے 2 دن کے بعد کھلی تھی۔ چند لمحے کے لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی میرا دماغ بیدار ہوا میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں ایک نرم و ملائم بستر پر تھی اور ایک عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ میں نے گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں جانب دیکھا اور بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں میں کیسے پہنچی؟ آخری بار تو میں روڈ پر بے ہوش ہوئی تھی، پھر مجھے یہاں کون لایا؟ کیا میرا بھائی یا میری فیملی؟ یہ خیال ہی میرے وجود کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ میں کسی اجنبی کے گھر میں تھی۔ ڈر کے مارے میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بے ہوش کیوں ہوئی، حالانکہ میں نے صبح پیٹ بھر کر ناشتہ بھی کیا تھا اور دوپہر کو اپنی ساتھی ورکر کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ کمپنی میں جو کچھ ہوا وہ شام کے وقت ہوا تھا، پھر اچانک بے ہوشی کیوں ہوئی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، دروازہ کھولو، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ نہ جانے کس نے مجھے یہاں قید کر دیا تھا۔ میں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ گھبراہٹ کے مارے دل ڈوبنے لگا تھا۔ ابھی میں ہچکیوں سے روتی بیٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کو دیکھ کر میں فوراً کھڑی ہو کر بولی، آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہو اور نہ ہی گھبرائیں، کچھ دیر میں صاحب آ جائیں گے، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ میں چیختے ہوئے بولی، مجھے کسی صاحب سے نہیں ملنا اور میں کوئی بیگم صاحبہ نہیں ہوں۔ میرا نام کومل ہے اور مجھے میرے گھر واپس جانا ہے۔ میں یہاں کب سے ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ عورت بولی، ہمیں پتہ نہیں، ویسے تو آپ یہاں 2 دن سے ہیں۔ 2 دن سے آپ کو ہوش نہیں آیا؟ بڑے صاحب بہت پریشان تھے، آپ کو وہی لے کر آئے تھے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
یعنی 2 راتیں میں نے اجنبی کے گھر گزار دی، اور اس خیال نے میری سانسیں روک دی۔ کچھ دیر تک میں کچھ بول نہ پائی، پھر میں نے اسے دیکھا اور کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ کون لوگ ہو تم؟ کیا میرے گھر والوں کو خبر دی؟ میرے گھر سے کوئی آیا تھا؟ وہ عورت نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، صرف ڈاکٹر آئے تھے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ آپ کے گھر والوں کا ہمیں نہیں پتا، ہم نے کسی اجنبی کو گھر کے اندر آتے نہیں دیکھا۔ صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ کو ہوش آئے تو صرف اتنا کہہ دینا کہ آپ مطمئن رہے اور پریشان نہ ہو، آپ ایک محفوظ مقام پر ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں روتے ہوئے بولی، تم میرے گھر خبر دو، میرا بھائی پریشان ہو رہا ہوگا، وہ مجھ سے بلا وجہ بدگمان ہو جائے گا، میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، میری حالت سمجھو، اس معاشرے میں طلاق یافتہ ہونا بہت بڑا دبا ہے، کچھ بھی کر کے میرے بھائی کو خبر دو۔ جبکہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں مجبور ہوں بیگم صاحبہ، جب تک صاحب کی طرف سے ہمیں کوئی حکم نہیں ملے گا ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے کچھ ہلکی غذا لے کر آتی ہوں۔ میں نے اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے گھر جانا ہے، ہٹو یہاں سے۔ یہ کہتے ہی میں باہر جانے لگی تھی، جبکہ اس عورت نے مجھے سختی سے تھام لیا اور باہر کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی کو آواز دینے لگی۔ میں اس کا یہ انداز دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی اور بولی، اب کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے مجھے میرے گھر جانا ہے۔ مگر وہ میری سن ہی نہیں رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک اور عورت آ گئی اور دونوں نے مجھے سختی سے تھام کر بستر پر بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ایک عورت نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیں بیگم صاحبہ، ہم آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی کوئی بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور آپ کو کمرے سے باہر نہ جانے دے، جب تک وہ اجازت نہ دے آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے اب رونا آ رہا تھا، میں کہاں پھنس گئی تھی؟ کون صاحب؟ کس کا گھر ہے؟ میری جان نکل رہی تھی۔ وہ دونوں عورتیں کمرے میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اب گھٹنوں میں منہ چھپائے رونے لگ گئی۔ پہلے مالک کا مجھے آفر دینا، پھر روڈ پر بلا وجہ بے ہوش ہو جانا، 2 دن تک ہوش کا نہ آنا، اور اب یہ جاننا کہ میں ایک اجنبی کے گھر میں 2 دن سے موجود ہوں اور کوئی صاحب ہیں جو مجھ پر اختیار رکھتے ہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے رب سے دعائیں مانگنے لگی کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے یہاں سے رہائی مل جائے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ طلاق کے دبے نے میری پوری زندگی تباہ و برباد کر دی۔ میں باز نہیں تھی، مجھے یہ بات معلوم تھی، مگر اس کے باوجود مجھے اس لفظ سے نوازا گیا تھا، طلاق کا داغ ماتھے پر لگا دیا گیا اور مجھے بے گھر کر دیا گیا۔ خدا میرے بھائی کو سلامت رکھے۔ اس نے اپنی بیوی سے ضد کر کے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن ساتھ ہی اس نے میرے آگے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے کہ میرے اپنے بیوی بچے ہیں، میں تمہارا خرچ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو تم اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہاں، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں نے اسے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ جب ماں باپ زندہ نہ ہو اور پھر بھی اگر بھائی بہن کو اپنے گھر میں جگہ دے تو یہی اس کے لیے غنیمت ہوتا ہے۔ مگر اب مجھے پتا تھا کہ 2 دن سے میں ایک اجنبی کے مکان میں ہوں، میرا بھائی اب مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ احساس مجھے اندر سے توڑا تھا۔ میں اب گٹ گٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد اچانک کمرے کے اندر موبائل فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں نے اس آواز کو نظر انداز کیا، مگر مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو دوسری سائڈ ٹیبل پر ایک موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ اس پر مالک لکھا ہوا تھا۔ میں تھوڑی حیران ہوئی، مگر پھر سوچ کر فون ریسیو کر لیا۔ میں کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے آواز آئی، کومل بہن کیسی ہو؟ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ہوش آ گیا ہے آپ کو؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ میں فوراً بولی، مالک آپ بات کر رہے ہیں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ یہ موبائل کس کا ہے اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فون میں ہی ریسیو کروں گی؟ میں نے اچانک کئی سوال کر ڈالے، جبکہ وہ آدمی بولا، آپ پریشان نہ ہو، آپ ایک محفوظ جگہ پر ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں، بڑے صاحب آج رات آپ سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ روئیں نہیں، انہیں برا لگتا ہے، اگر آپ روئیں گی تو آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ میں غصے سے بولی، کون ہے یہ بڑے صاحب اور میرے رونے سے انہیں کیا دکھ یا تکلیف ہے؟ کون سا نقصان کریں گے؟ وہ تو مجھے 2 دن سے ایک اجنبی کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، میرے بھائی کو اطلاع تک نہیں دی، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ جب اچانک مالک بولا، دیکھیں کومل بہن، اگر آپ روئیں گی تو وہ آپ کے بھائی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کا بھائی اس وقت اپنے کام پر ہے اور بڑے صاحب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے بھائی کی نوکری ختم کروا سکتے ہیں، اس کا حادثہ کروا سکتے ہیں یا اس کے بچوں کو اسکول سے نکلوا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور رات تک انتظار کریں۔ ملازمہ کے ذریعے وہ کھانا بھیج رہے ہیں، آپ خاموشی سے کھانا کھائیں اور ساتھ جو دوائی ملازمہ دے وہ بھی لے لیں۔ آپ کو ساری حقیقت رات کو پتہ چل جائے گی، فی الحال آپ انتظار کریں۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے چاروں جانب نظریں دوڑائیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھ رہا ہے۔ اس آدمی کو کیسے پتہ چلا کہ میں رو رہی ہوں؟
میں نے جلدی سے موبائل فون بند کر کے وہیں رکھ دیا اور ڈر کر دروازے کے قریب جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ بستر پر بیٹھنے سے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آئی۔ مجھے زمین پر بیٹھا دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی، بیگم صاحبہ آپ زمین پر کیوں بیٹھی ہیں؟ صاحب ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔ خدا را آپ اوپر بیٹھے۔ میں روتے ہوئے بولی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ کون ہو تم لوگ؟ مجھے کس نے یہاں قید کیا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ عورت میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اس طرح برتاؤ نہ کریں، آپ کو نقصان ہوگا، خدا را ہم پر بھی رحم کریں۔ خیر میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، آپ کھانا کھا لیں، پھر آپ نے دوائی بھی لینی ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اس عورت کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے زبردستی مجھے زمین سے اٹھایا اور صوفے پر بٹھا دیا، سامنے ٹیبل پر کھانا رکھا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن شاید بھوک نے ستایا تھا، اس سے میں خاموشی سے کھانا شروع کر گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے گولیاں دی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے غنودگی سے طاری ہو گئی۔ اب بستر پر جا کر آرام کریں، دل کی دھڑکن تیز ہے۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، وجود میں کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی مجھے لیٹے کوئی دیر ہوئی کہ میں گہری نیند سو گئی، اس بات سے بے خبر کہ میں نے اپنے لیے کتنا بڑا عذاب کھڑا کر دیا ہے۔ میری آنکھ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد کھلی۔ میں چپ چاپ بستر پر لیٹی خاموشی سے رہی، مگر جیسی ہوش آیا میں فوراً بیٹھ گئی۔ اب شام کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے۔ مجھے واش روم جانا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں ایک دروازہ اور تھا، یقیناً وہی واش روم تھا۔ میں اٹھ کر واش روم گئی، وہاں سے فریش ہو کر واپس آئی اور کمرے میں واپس بیٹھی۔ اگلا لمحہ سانس روک دینے والا تھا۔ بستر پر وہی نوجوان شخص بیٹھا ہوا تھا جس سے میری آخری ملاقات کمپنی میں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خوشگوار لہجے میں بولا، کیسی ہیں آپ محترمہ؟ نیند پوری ہو گئی ہے آپ کی؟ جبکہ میں اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ وہ مزید بولا، جواب دیں، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ میں گھبرا کر بولی، کون ہو آپ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آپ لوگوں کی آفر میں نے رد کر دی، آپ نے مجھے نوکری سے بھی نکالا، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھلائی کا زمانہ نہیں رہا، آپ بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں آپ کو اپنے بنگلے میں لے آیا اور پورے 2 دن آپ کی وجہ سے پریشان رہا ہوں۔ خیر اب آپ کو ہوش بھی آ گیا تو ہم بیٹھ کر آفر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ میں روتے ہوئے بولی، مجھے گھر جانا ہے، بھائی کے پاس جانا ہے، خدا را مجھے یہاں سے جانے دے۔ میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی، آپ لوگ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ وہ آدمی بولا، دیکھیے محترمہ، آپ کو پریشان نہیں کر رہا، آپ خود پریشان ہیں۔ یہاں سے آپ کو پھر جانے کی اجازت ملے گی جب آپ میری بات مانیں گی۔ ہماری آفر اتنی بری نہیں جتنی آپ سمجھتی ہیں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں فوراً بولی، دیکھیے میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن مجھے یہ کام ٹھیک نہیں لگتا۔ میں عزت دار باپ کی بیٹی اور ایک عزت دار بھائی کی بہن ہوں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے وہ بولا، اب وہ عزت دار بہن آپ نہیں رہی، کیونکہ پورے 2 دن آپ اپنے گھر سے باہر ایک اجنبی مکان میں تھی۔ لوگ 100 طرح کی باتیں بنائیں گے، مگر اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا، آپ ایک بڑے مرتبے پر پہنچ جائیں گی تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ بولے، آپ ہمارے لیے کام کریں گی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ رب العالمین کے احکام کی پیروی کی ہے، بھلا میں کیسے ایسے گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہوں جس کے بارے میں سوچ کر ہی میری روح کانپتی ہے۔ وہ آدمی بولا، آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دی، بانجھ پن کا تانا دیا ہے۔ آپ اس آدمی کو بتائیں کہ آپ کون ہیں اور اسے زمین بوس کر دیں، پھر آپ پریشان نہ ہو، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ میں پیچھے کھڑا ہوں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس بات پر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے کسی کو زمین بوس کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی آدمی کو اپنے پیچھے کھڑا کرنے کی حاجت نہیں۔ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوگا، مجھے تانا دے گا، جھگڑا بھی ہوگا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے بدگمان نہیں ہوگا، وہ میری بات پر اعتماد کرے گا۔ مجھے یہاں سے جانے دے، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ گندا کام نہیں کر سکتی، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں خالی ہاتھ ٹھیک ہوں۔ میری بات سن کر بھی اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، یہ مسکراہٹ مجھے شیطانی محسوس ہوئی۔ اس نے موبائل نکالا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات نہ مانیں تو پھر میں آپ کا خیال نہیں رکھوں گا۔ 2 دن آپ کو میں نے اپنے پاس رکھا، آپ کا خیال رکھا، آپ کے گھر میں جگہ دی، مجھے اس کے پیسے چاہیے جو تقریباً 50,000 کے قریب ہے، اور آپ میری آفر ٹھکرا رہی ہیں تو سزا بھی آپ کو ملے گی اور آپ کا خاندان برداشت کرے گا۔ آپ کے بھائی کی نوکری ختم کرا دوں گا، آپ کے بھتیجوں کو اسکول سے نکلوا دوں گا اور آپ کے مکان پر لیگل نوٹس بھیج دوں گا کہ یہ زمین لیگل نہیں ہے، آپ کی بجلی گیس سب کچھ کٹوا دوں گا۔ میں یہ سب سن کر اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کہنے سے پہلے میں چلا کر بولی، کیا آخر تمہیں یہ سب کر کے کیا حاصل ہوگا؟ میرے ساتھ یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ میں نے تمہارا کچھ برا کیا ہے؟ بلکہ فائدہ تو مالک کو ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے قدم ان کے لیے برکت والے ثابت ہوئے۔ میں آپ کو منع کر رہی ہوں کہ مجھے کام کرائیں۔ اس سے پہلے ہی وہ میری بات کاٹ کر بولا، میں آپ کی بات سن چکا ہوں، اب آپ میری بات سنیں۔
میں کسی کی منت نہیں کرتا، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ میں کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ کے پاس بڑی قابلیت ہے۔ ماہانہ 2 لاکھ روپے کمانا اور 5 لاکھ روپے ایڈوانس، یہ معمولی بات نہیں۔ اس فیلڈ میں آنے کے لیے لوگوں کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے کوئی غلط مطالبہ نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف کام کروانا چاہتا ہوں۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میرا بھائی مجھے کبھی ایسی چیز کی اجازت نہیں دے گا۔ دھیرے دھیرے اس کی بات مجھے سمجھ آنے لگی، مگر میرا دل بہت ڈرا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال آپ یہیں پر رہیں گی اور محفوظ رہیں گی۔ آپ کی خدمت کے لیے 3 4 ملازمائیں میں خود رکھ لوں گا۔ آپ کو کام سکھانے والی عورت یہاں آ کر کمرے کے اندر ہی سکھائے گی۔ اور رہی بات آپ کے بھائی کی، جب آپ کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے گا تو آپ اپنے بھائی کو پیسوں کی مدد سے خرید لینا۔ یہ دنیا پیسے والوں کی ہے، جہاں آپ پیسہ پھینکیں گی وہیں پر دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اس آدمی کی بات سن کر میرا دل لرز اٹھا۔ اس کی بات ٹھیک تھی، لیکن میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں حالات کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو چکی تھی کہ میں نے اس شخص کو ہاں کہہ دی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی رکی ہے نہ کبھی رکے گی۔ میری رات بہت عجیب گزری۔ میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے صرف میرا انتخاب ہی کیوں کیا؟ نہ میں اتنی خوبصورت تھی، نہ ہی میرے پاس تعلیم تھی۔ اس فیلڈ میں تو خوبصورتی سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ فی الحال میں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی تھی۔ اگلی صبح کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ صبح تقریباً 10 بجے ایک ملازمہ نے آ کر مجھے جگایا اور سختی سے ناشتہ کرنے اور دوا لینے کی تاکید کی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میرے دل و دماغ میں بار بار سوالات اٹھ رہے تھے۔ آخر میں بے ہوش کیوں ہوئی؟ مجھے کس بات کی دوا دی جا رہی ہے؟ مگر میں خوف کے مارے کسی سے کچھ نہ پوچھ سکی۔ دوپہر 1 بجے میرے کمرے کا دروازہ بجا اور ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ مجھے اپنا کالا نصیب صاف نظر آنے لگا۔ میں جتنا ان سب چیزوں سے دور بھاگتی تھی، وہ سب میرے سامنے ایک نئی کہانی کی طرح کھڑا تھا۔ وہ لڑکی اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ میں روئی اور اس سے کہا کہ یہ سب مجھ سے مت کراؤ، تم چلی جاؤ یہاں سے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور حکم کے مطابق اپنا کام جاری رکھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ اپنا کام ختم کر کے مجھے تاکید کر کے گئی، میرے جانے کے بعد تم پریکٹس کرتی رہنا، اگر پریکٹس نہیں کرو گی تو اپنی سزا کی خود ذمہ دار ہوگی۔ اس کی باتیں مجھے ڈرا رہی تھی اور 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد میں پریکٹس کرنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی اتنی تیزی سے بدل جائے گی۔ پورا دن پریکٹس کرتے گزرا۔ رات کے 12 بجے جب میں آرام کرنے کے لیے لیٹی تو اچانک وہی موبائل فون دوبارہ بجنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی جس کی طلاق بانجھپن کے تانے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور آج میں ایسی زندگی میں آ چکی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھی اور فون کی طرف بڑھی۔ موبائل اٹھایا تو اس کی اسکرین پر فیاض لکھا ہوا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور کال ریسیو کر لی۔ کان پر لگایا تو کل والے نوجوان کی آواز آئی، کیسی ہو ہماری آنے والی نئی ماڈل؟ میں گہری سانس لے کر بولی، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے فون کیوں کیا گیا؟ وہ فوراً بولا، حضور، اس لڑکی نے بتایا ہے جو تمہیں پریکٹس کروانے آئی تھی کہ تم نے اسے بہت تنگ کیا۔ دیکھو لڑکی، جتنی جلدی تم کام سیکھو گی اتنی جلدی تمہیں اس گھر سے آزادی مل جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس گھر میں مزید رہنا چاہتی ہو۔ میں تھکے لہجے میں بولی، تم کیوں مجھ سے یہ کام کروا رہے ہو؟ ایک عورت کو پردے کا حکم ہے، تم کیوں مجھے مردوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ سب پرانی باتیں ہیں میڈم، سب پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور نئی زندگی کی طرف قدم بڑھاؤ۔ تم آنے والے وقت کی بہت بڑی ماڈل ہو، اپنا آپ کیوں ضائع کر رہی ہو؟ میں تمہیں ایک بڑے اسٹیج تک لے کر جا رہا ہوں جہاں تمہارا نام ہوگا، لوگ تمہیں پہچانیں گے۔ بدلے میں تمہیں صرف میرے برانڈ کی ماڈلنگ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، لیکن جب تک تم میرے ساتھ کانٹریکٹ میں رہو گی تم پیسہ کماؤ گی، تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ میں چلا کر بولی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تم تلاش کر رہے ہو وہ مجھ جیسی لڑکی کے پاس نہیں ہے۔ میں ایک کھوکھلی لڑکی ہوں جس کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ تم جو ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے نہیں چاہیے روپیہ پیسہ، یہ سب گناہ ہے۔ مگر وہ فون بند کر چکا تھا۔ میں وہی زمین پر بیٹھ کے اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ دراصل مالک نے مجھے پیشکش کی تھی کہ آج سے تم ہماری کمپنی کے لیے ماڈلنگ کرو گی، ہم تمہیں 5 لاکھ روپے ایڈوانس اور ہر مہینے 2 لاکھ روپے دیا کریں گے۔ اس کے علاوہ جب تم مشہور ہو جاؤ گی تو کسی بھی برانڈ کے ساتھ کام کر سکتی ہو، بس تمہیں ہمارے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا کہ تم ہمیں نہیں چھوڑو گی جب تک ہم نہ چاہیں گے۔ میں ان لوگوں سے ہمیشہ دور بھاگتی رہی۔ میں نہ اتنی خوبصورت تھی، نہ میرے پاس ایسا جسم تھا جو ایک ماڈل کا ہوتا ہے۔
مگر وہ لوگ پھر بھی مجھے ماڈل بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی میں نہیں جانتی تھی۔ میں بہت روئی اور وہی روتے روتے زمین پر سو گئی۔ اگلی صبح سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا۔ میری آنکھ بستر پر کھلی، میں پریشان ہو کر اٹھی کہ مجھے یہاں کون لے کر آیا، مگر اگلے لمحہ میرے لیے جھٹکا ثابت ہوا۔ سامنے بستر پر وہی نوجوان فیاض ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگنے لگا۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صبح 7 بجے سے میں یہاں بیٹھا ہوں، کیا میں تمہارا نوکر ہوں جو تمہارے جاگنے کا انتظار کروں؟ اس کے سخت لہجے نے مجھے ساکت کر دیا۔ میں گھبرا کر بیٹھ گئی۔ وہ بولا، جا کر فریش ہو جاؤ اور ناشتہ کرو۔ اس کے بعد وہ بولا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تمہیں تمام حقیقت سے آگاہ کروں گا کہ آخر تمہیں یہاں کیوں رکھا گیا ہے، تم سے ماڈلنگ کیوں کروائی جا رہی اور تمہاری طلاق کیوں ہوئی۔ اس کی باتیں سن کر میں نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، ناشتہ جلدی کر لو ورنہ میں چلا جاؤں گا، پھر تمہیں کبھی سچائی نہیں پتہ چلے گی اور تم اسی دلدل میں دھنستی چلی جاؤ گی۔ اس کی بات سنتے ہی میں فوراً واش روم کی طرف بھاگی۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آئی تو میرے لیے ناشتہ پہلے سے ہی ریڈی تھا۔ میں نے الٹا سیدھا 10 منٹ میں ناشتہ کر لیا اور 15 منٹ میں مکمل فارغ ہو کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، تم کافی سمجھدار ہو۔ خیر اب میں تمہیں پوری سچائی بتا دیتا ہوں، کیونکہ بلا وجہ کسی عورت ذات کو تکلیف دینا مجھے بھی پسند نہیں۔ تمہیں یہاں ایک انتقام کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن مجھے احساس ہو گیا ہے کہ انتقام ان سے لیا جاتا ہے جو مضبوط ہو، عورت سے نہیں جو پہلے ہی حالات سے ٹوٹ چکی ہو۔ تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ تمہارا باپ دیکھنے میں شریف لگتا تھا لیکن اندر سے پورا شیطان تھا۔ وہ ماڈلنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا جو معصوم لڑکیوں کو جال میں پھنسا کر اس گندی دنیا میں لے کے آتا اور پھر ان کی زندگی تباہ و برباد کر دیتا، انہیں غلط کاموں پر لگا دیتا اور پھر ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا تھا۔ وہ ایک صاف ستھری فیلڈ کا نام لے کر انہیں گندی فیلڈ کا حصہ بنا دیتا اور ان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتا۔ میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں تمہارے باپ کو برباد کروں، لیکن جب میں بڑا ہوا اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ فالج کے مریض ہو کر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ پھر تمہارے بھائی کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ خود پائی کا محتاج ہے۔ بھلا میں اس کو اور کیا برباد کرتا۔ پھر میری نظر تم پر پڑی، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہ رہی تھی۔ وہیں سے میرے دل و دماغ میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے سوچا جب میں اذیت میں ہوں تو تم کیوں سکون سے رہو۔ تمہارا بھائی تو پہلے ہی اذیت میں تھا، میں تمہیں بھی اذیت دینا چاہتا تھا، اس لیے تمہارے شوہر کے دل و دماغ میں الٹی سیدھی باتیں ڈالنا شروع کر دی کہ تم میری گرل فرینڈ رہ چکی ہو، ہم دونوں کے تعلقات رہے ہیں، تم حمل ضائع کروا چکی ہو اور بہت سی باتیں اور بھی میں نے گھڑ لی۔ وہ جلدی بہک گیا اور میں نے ہی اسے مشورہ دیا کہ تمہیں بانجھ پن کا تانا دے کر طلاق دے دے۔ یہ سب کچھ میری ہی منصوبہ بندی تھی۔ میں نے اپنے بندوں کے ذریعے تمہیں پیکنگ والی کمپنی میں بھجوا دیا اور پھر انہی کے ذریعے تمہیں کمپنی کے مالک کی نظروں میں لایا۔ اس کمپنی سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن تمہارے لیے میں نے تعلق بنا لیا اور اس آدمی کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ اس دن تمہارے کھانے میں ایک ایسی دوا ملائی گئی تھی جو تمہیں بے ہوش کر سکتی تھی۔ 3 گھنٹے بعد اس دوا کے زیر اثر تم بے ہوش رہی۔ میں نے کہا تھا دوا کی مقدار کم رکھو، مگر وہ زیادہ ڈال دی گئی، جس کی وجہ سے تم 2 دن تک بے ہوش رہی اور اب تک اسی دوا کی وجہ سے تمہیں دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں، مگر اب تم ٹھیک ہو۔ رات تم سے ہوئی بات کے بعد مجھے بہت شرمندگی ہوئی، اسی میں تمہیں جانے دے رہا ہوں، لیکن ہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مزید بولا، تمہاری زندگی میں اب کچھ نہیں بچا، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک محفوظ زندگی گزارو، پلیز مجھ سے شادی کر لو، میں اب خود کو مزید تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے فی الحال اس شادی سے انکار کر دیا اور اپنے بھائی کے گھر آ گئی، مگر جیسا میں نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا۔ میرے بھائی نے مجھے نہیں رکھا اور گھر سے نکال دیا۔ اسی وقت فیاض پہنچ گیا، اس نے مجھے سہارا دیا۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں اس سے نفرت کرتی تھی، مگر جب میں نے اس کی زندگی پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی مجبور تھا۔ ایک چھوٹے بچے کے دل و دماغ میں جو بات بٹھا دی جائے وہ اسے سچ مان لیتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے آخر کار اسے نکاح کر لیا، ہم دونوں اب خوش ہیں۔ ماضی کو بھول کر ہم نے ایک نئی زندگی کی شروعات کر دی ہے اور امید کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہماری زندگی خوشحال رکھے گا۔ میں نے اپنی زندگی سے ایک سبق سیکھا ہے کہ جو جس کے ساتھ برا کرتا ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے، مکافات عمل بھی اسی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی اولاد یا ماں باپ کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے قصور لوگوں کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیتا، کیونکہ میرا رب بہت مہربان ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا
اور ایسی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل پر موجود اسلامک سٹوریز کی سیریز بھی دیکھیں۔ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔